نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسلامی بھائی امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم دوبارہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کا شیئر کرنے کا، لائک کرنے کا بہت شکریہ، اور آئندہ بھی اس کو آگے مزید شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج کا سلسلہ جو ہے ہمارا وہ ہے جنتی لاٹھی۔ یہ جنتی لاٹھی کہاں سے آئی، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور یہ جنتی لاٹھی کے معجزات کیا کیا تھے آج ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو یہ لاٹھی عطا کی گئی، اور اسی کے ساتھ یہ لاٹھی کا جو معجزہ ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے، اور وہ لاٹھی کا معجزہ جس میں دریائے نیل کو شک کیا گیا وہ بھی انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ عصائے موسیٰ، یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں، 2 شاخیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں، لائٹ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لاٹھی، یہ عصا، یہ جو لکڑی ہے، یہ لکڑی پیلو کی لکڑی ہے، اس سے بنائی گئی۔ یہ جنت کی درخت جو ہے پیلو کی لکڑی سے بنایا گیا، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں، اور یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس کی بہت ہی زبردست آج کے ہمارے ہاں مسواک بہت زبردست پیلو کی ملتی ہے انشاءاللہ الکریم۔ پیلو کی لکڑی سے متعلق ہم اور مسواک سے متعلق انشاءاللہ الکریم ہم آئندہ کسی سلسلے میں بات کریں گے۔ جو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو لے کر تشریف لائے، علماء اس پر حضرت سید علی اجوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنے ساتھ چیزیں لے کر آئے، وہ چند چیزیں ذکر کی گئیں حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں لاتے ہوئے تشریف لے کر آئے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو آیا وہ عود، خوشبودار لکڑی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور عزت والی پیلو کی لکڑی کا جو عصا ہے یہ تھا، اور اس کے ساتھ انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے 10 سال آپ نے خدمت کی، اور 10 سال آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ اس عصے سے بہت ساری برکتیں آپ نے لٹائیں اور حاصل کیں۔ 10 سال کے بعد
آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں وادی مقدس مقام جو ہے وہ طوا میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا۔ پارہ 16 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 اور 18 فرمایا گیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہے۔ مآرب اخرى دوسرے کام جو ہیں اس کی تفسیر میں علامہ ابوالبرکات عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثلا پہلا چیز وہ یہ کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، دوسری چیز فرمایا اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، تیسری چیز جو ذکر کی گئی کہا کہ دن میں اس عصا کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، چوتھی چیز رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، پانچویں چیز اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، اس سے برکتیں حاصل کی جاتی تھیں۔ چھٹی چیز جو یہاں ذکر کی گئی وہ ہے کہ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور عصا مبارک کا تبدیل ہو کر رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا جس کے ذریعے آپ پانی کو نکالا کرتے تھے۔ ساتویں چیز جو یہاں ذکر کی گئی بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب ضرورت پھل دینا، اور آٹھویں چیز اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ یہ ذکر کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید نے بار بار فرمایا جو حسب ذیل ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارنے مار کر دوڑنے لگے، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی بہت بڑا نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام کے تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یہ ذکر پارہ 16 سورۃ طٰہٰ کی آیت 65 تا 70 کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک
تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آویں تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم سب آپ پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اور بھی ذکر یہاں پر کیا گیا، لیکن آج کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ انشاءاللہ الکریم کل دوبارہ سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔